الحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَا. رمضان ود المیزان کے ساتھ اپنے پروگرام کے ساتھ سامعین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. آخری گھڑیاں، الوداعی گھڑیاں رمضان کی ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں ان گھڑیوں کے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچنے والے ہیں. ان دنوں میں کن کن کا ساتھ رہا، کون کون ہمیں چھوڑ گیا، کون کون بیماری میں چلا گیا، اور کس کس نے اس رمضان کو انجوائے کیا. لیکن جو چھوڑ گیا، ہم امید کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں اچھا اجر پائے گا. اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے. اللہم انا نسألک، اللہم انا نسألک العظیم. اے اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو سب بیماروں کو شفا دے دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ سامعین، جس طرح میں نے اس رمضان کو انجوائے کیا، مجھے امید ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان میں ہم نے دیکھا کہ ہماری ہر چیز مختلف تھی. پہلے رمضان سے پچھلے رمضان کو دیکھیں اور جتنے بھی ہم نے رمضان گزارے، ان سب سے یہ رمضان مختلف تھا. کس اعتبار سے؟ اگر ہم دیکھیں دنیا کے اعتبار سے تو سب لوگ لاک ڈاؤن میں تھے. صرف ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت تھی. صرف اسکاٹ لینڈ میں نہیں، گلاسگو میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں. ہر ایک کا معاملہ مختلف تھا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے عبادات بھی مختلف ہوتی تھیں. روزہ رکھتے تھے الحمدللہ، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، دورہ قرآن، اسی طرح پھر مساجد کا رخ تراویح کے لیے. لیکن اس دفعہ عبادات بھی مختلف تھیں. الحمدللہ الحمدللہ. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ان دنوں کو، ان لمحات کو انجوائے کریں. ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق چھوڑتا ہے. تو عبادات کیسے مختلف تھیں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں زوم پر اس دفعہ دورہ قرآن ہوا. پہلے المیزان میں ہوتا تھا تو بہت مختلف تھا. پہلے ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب اتفاق ہوا، کرنا شروع کیا تو سب نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی چلی، اور ہر گھر کے اندر آواز گئی، اور ہر گھر میں قرآن پاک
ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی میں یہ موقع بھی دکھایا۔ تو اسی طرح انسانوں کی زندگی بھی مختلف ہے۔ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اور کچھ دنیا کے ساتھ، اور کچھ درمیان میں ہیں، نہ دنیا کے نہ دین کے۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چوائس دی ہے، اس میں اس کے پاس اپنا اختیار ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا کی زندگی کو گزار رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری دلی دعا ہے ہمارے پاکستان کے لیے، جو اتنا بڑا حادثہ کل ہوا۔ ہم ان سب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جو دنیا سے چلے گئے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم عید نہیں دیکھ سکتے، بلکہ رمضان کا یہ اگلا لمحہ جو کہ جمعے کا دن تھا، وہ بھی نہیں ان کو دیکھنا نصیب ہوا۔ کہا جاتا ہے 2:45 یا 46 پہ وہ فلائٹ لینڈ ہونی تھی، اور 2:44 پہ وہ جہاز کریش ہو گیا۔ اب یہاں سیکھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لمحات ہیں، یہ جو زندگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنیں، روشنی ہمیں دی ہے، ان کو ضائع نہ کریں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ اگلا لمحہ ہماری زندگی کا ہوگا یا موت کا، اور یہ حادثہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ گیا۔ جن کے پیارے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو چلے گئے ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اعلیٰ درجات سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تو انسان کا عمل 24 گھنٹے چلتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سامعین، وہ ہمارا عمل ہے، چاہے ہم سو رہے ہیں یا ہم جاگ رہے ہیں، یا اس میں کچھ نہ کچھ انسان کی حرکت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میری حرکت کیا ہے؟ میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، میری سکن، میری جلد جو ہے وہ بھی حرکت میں ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی روح باقی ہے۔ جب یہ روح نکل جائے گی، یہ حرکت ختم ہو جانی ہے، اور اصل معاملہ ہی روح کا ہے۔ جسم تو مٹی میں مل جائے گا، جسم تو قبر میں چلا جائے گا، لیکن معاملہ روح کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ روح جو ہے، اس نے 24 گھنٹوں میں جو کام کیے، اور 24 گھنٹے ایک دن اور ایک رات، اور اس کے بعد ہفتے، اور اس کے بعد مہینے، اور پھر اس کے بعد سال، اور اس کے بعد سال در سال چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کتنے سال ہم نے گزار دیے۔ پلٹ کر دیکھنا ضروری تو ہے، لیکن اس پر جم نہیں جانا۔ جم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دیکھنا جو ہے وہ نصیب کر دے، تاکہ ہم غلطیوں کے لیے توبہ استغفار کر سکیں۔ لیکن ابھی اسی لمحے جو میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، یا آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ یا تو زبان سے ذکر کیجیے، یا اچھی سوچ سوچیے، یا پھر ہاتھ سے کسی کی مدد کیجیے، یا فون کر کے کسی کی تیمارداری کر لیں۔ یہ وہ عمل ہیں جو انسان کے لمحات کے اعمال بن جائیں گے، اور آخرت میں اجر اسی کے اوپر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایمان کے بعد جو لفظ ہمیں سمجھاتے ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ 2 الفاظ ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال، اور اس کے بعد جنت کی بشارتیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک سبحان اللہ جنت کی بشارتوں سے بھرا پڑا ہے، اور سب سے خوبصورت چیز جو انسان کو بتائی جاتی ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد، وہ یہ کہ انسان جب جنت میں جائے گا
تو جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. آپ تصور کیجئے گا. اور اس کے بعد جو خوبصورتی جنت کی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، جو منظر وہ کھینچتا ہے، سبحان اللہ. جب قرآن کو شروع سے اینڈ تک پڑھتی ہیں، سورت الفاتحہ سے لے کر والناس تک، تو پھر انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں کس دنیا میں گم ہوں، میں کیوں اپنے لمحات کو ضائع کر رہا ہوں. اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. ایک لمحے کی تو بات تھی اور لینڈ ہو جاتے، گھروں میں چلے جاتے، مزے کرتے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، بلکہ جو وقت مقرر ہے وہ آ گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کا ذکر قرآن پاک میں کیا. اب یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ موت کا مزہ تو چکھنا ہے. اب جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، اب ہمارے پاس زندگی ہے. ہم ان حادثات سے، زندگی میں جو کچھ بھی واقعات ہیں ان سے سبق سیکھے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. سامعین، اب آتے ہیں کچھ اصول ہوں گے جو آپ نے بنائے ہوں گے اس رمضان میں، کیونکہ یہ رمضان مختلف تھا. آپ میرے سے ضرور اتفاق کریں گے سامعین کہ یہ رمضان واقعی مختلف تھا. اب جو اصول آپ نے بنائے اس میں آپ کی عادت بھی ہو سکتی ہے چینج ہو گئی، کیونکہ پہلے ہمیں باہر بھاگنا پڑتا تھا، جاب پہ جانا پڑتا تھا، اسی طرح کسی دین کے کام کے لیے بھی باہر نکل کر جانا پڑتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بند کر کے ہمیں گھر میں بٹھا کے پریکٹس کروائی، تو کچھ تو عادت بنی ہوگی نا سامعین. اب اس عادت پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. کیسے کہ میری جو عادت اچھی بنی ہے اس کو میں اور اچھائی کی طرف لے جاؤں. بس یہ کرنا ہے، کچھ بھی تو نہیں کرنا. اپنی باتوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے کام کا جائزہ لینا ہے، اور ذکر سے زبان کو تر رکھنا ہے. یہ عادت ضرور بنا لیجئے گا. استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہم اغفر لنا. آپ سب کی طرف سے پڑھ رہی ہوں. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہم ارحمنا، اللہ ہم سب پہ رحم کر دے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہ بری بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. یہ جو کرونا ہے نا، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. کرونا بھی کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا جراثیم تھا سامعین، اور ہم چھوٹی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی چیزیں پوری انسانیت کو بند کر دیتی ہیں. اور اس کی مثال ایک چھوٹا سا جراثیم، کرونا کا جراثیم، جس نے پوری زندگی کو بند کر دیا. تو آئیے اپنی زندگی کے ان لمحات کو خوشی کے ساتھ گزاریے، اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ گزاریے. تو دیکھیے گا آپ انجوائے کریں گے لائف کو. چاہے آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، چاہے آپ باہر ہیں، چاہے آپ جاب پہ ہیں، زبان کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں. اس زبان کے اوپر صرف اور صرف آپ کے اور میرے رب کا کنٹرول ہے. بس اس زبان کو جس رب نے دی ہے اسی کے ذکر سے تر رکھیے گا. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹی سی چھوٹی دعا، اس کا ذکر رکھیے گا. اسی طرح استغفار، استغفر اللہ، کیا ہے؟ 2 الفاظ ہیں، ایک اپنا اعتراف اور دوسرا اللہ کا نام. اللہ مجھے بس معاف کر دے تو بہت بڑی ذات ہے. تو انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی عادت کے اندر آ چکی ہیں. بس اس اب عادت کو کیا کرنا ہے؟ عبادت میں لے کے جانا ہے.
عبادتاً اپنے آپ کو اللہ کا پابند کرنا ہے، عادتاً نہیں۔ عادتیں جو ہیں یہیں رہ جائیں گی، عبادت جو ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ آخرت میں منتقل کر دی جائیں گی۔ تو سامعین، بتانے کا مقصد یہ کہ انسان ہمیشہ اچھی سوچ سوچے، اچھائی کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے، نہ کہ برائی کی طرف، کیونکہ برائیاں انسان کو لے ڈوبتی ہیں اور سب سے بری چیز جو اس کی آخرت کو خراب کر دیتی ہیں۔ ہم کیا کریں، جو چیزیں بھی ہم نے چنی، موتی چنے ہم نے قرآن پاک سے، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے آپ کے اوپر چیک خود کریں۔ جیسے ہم چیک کرتے ہیں نا، کارڈ ڈال کر ہم بینک میں پیسے چیک کرتے ہیں، اسی طرح ہم فون چیک کرتے ہیں کسی کا میسیج تو نہیں آیا، اسی طرح ہم کوئی بھی چیز چیک کرتے ہیں پہلے، اسی طرح ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ روزہ کھولتے ہیں، کیسی لذت آتی ہے ہم ان کھانوں سے جو ہم بناتے ہیں، پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے سامعین، آپ اپنی زندگی کے ساتھ اور میں اپنی زندگی کے ساتھ، ہم اپنی زندگی کے لمحات میں جو گزر رہی ہیں بہت قیمتی ہیں، اس میں بھی ٹیسٹ شروع کر دیں۔ اب ٹیسٹ کس چیز کا ہوگا، ذائقہ کس چیز کا ہوگا، اپنے آپ کے اوپر چیک کرنا ہے، اپنا بیلنس خود بنانا ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں شروع کی آیت میں فرماتی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے تو چیک کریں کہ میں کسی شک میں تو نہیں، شک سے باہر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں یہ کتاب ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، آپ اور میرے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر پھر آگے جو صفات گنوائی گئیں وہ صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز سامعین جو میں آپ کو بتاؤں گی، پلیز اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اور انشاءاللہ جب آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے سامعین کہ انشاءاللہ فلاح کا درجہ پا جائیں گے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فلاح پانے والے کون ہیں۔ اب ایک کے بعد ایک چیز آگے آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے صرف اپنے آپ کو چیک کس میں کرنا ہے، کیا میں متقین میں ہوں؟ جو متقیوں کا گروہ ہے، میرے اندر تقوی ہے؟ کیا میں محسنین میں ہوں؟ کیونکہ تقوی آئے گا تو انسان احسان کرنے والا بن جائے گا۔ اگر محسنین بن گئے تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور محسن بننے کے لیے ایک طرف تقوی اور دوسری طرف کیا ہے؟ انسان کے لیے اس کا عمل توابین، کثرت سے توبہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ صفات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ہمیں بس ان میں سے کر دینا، بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والے، متطہرین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ الغفور الرحیم ہے، انشاءاللہ توبہ کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اب اس کے بعد اگلی چیز، کیا میں نے قانتین میں ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا، میں نے قرآن پاک کو سمجھا، تدبر کیا، تفکر کیا۔ کیا میرے اندر یہ صفت آ گئی کہ میں قانتین میں سے ہو گئی ہوں؟ اگر نہیں تو آئیے آج کے بعد ابھی اسی لمحے اپنے آپ کو جھکا دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکوع بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجود بہت پسند ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے جو کچھ ہم نے عبادات کی اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لینا۔ اللہم تقبل قلوبنا، اللہم یا اللہ جو دل میں ہم نے چیزیں ڈالی ہیں ہمارے دلوں کو تو قبول کر لے۔
اللہم تقبل صلاتنا، اللہ ہماری نمازیں تو قبول کر لینا، آمین۔ اللہم تقبل رکوعنا، اللہ ہمارے رکوع قبول کر لینا۔ ہم نے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا تھا، رکوع میں چلے گئے تھے، بس تو میرے رب آج قبول کر لے، کیونکہ آخری لمحات ہیں، آخری لمحات گزر جائیں گے۔ اسی طرح اللہم تقبل سجودنا، اللہ تو ہماری سجود قبول کر لینا۔ ہم نے سجدے میں جا کر دعائیں کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ ہم تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھی سے مدد چاہی۔ غزوہ بدر کا موقع، اتنے سخت حالات، اس سے زیادہ سخت حالات میں ہم نہیں ہیں، چاہے کہ ہم کرونا وبا کے اندر ہیں، لیکن وہ حالات بہت سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اور امت کے لیے یہ دعا چھوڑ کے گئے۔ تو آئیے یہ چند الفاظ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، سجدہ شکر کیا کریں جب بھی نعمت ملے، اور اس کے اندر جا کے جب آپ سجدے میں گر جائیں تو اس دعا کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، جتنا ٹائم لگا سکتے ہیں لگائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جو ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے، الصادقین، صدق، سچائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ بتاتا ہے، قرآن سچ ہے، اللہ کی ذات سچ ہے، اللہ کا نبی سچا تھا، حق تھا۔ اسی طرح جنت اور دوزخ سچ ہیں، حق ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی حق ہے، لیکن اس کو سچ کے اوپر لے کے جانا ہمارا بس عمل ہوگا، ہماری اسٹرگل ہوگی، ہماری کوشش ہوگی۔ تو سامعین اس کے اوپر اپنے آپ کو لگا دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ منافق کی ایک نشانی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو زندگی سے جھوٹ نکال دیجئے گا، بس سچائی کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کس طرح نعمتیں برستی ہیں۔ اس کے بعد آگے مخبتین اور الصالحین، اور اس کے بعد محسنین، یہ ساری وہ صفات ہیں جس کی طرف قرآن ہمیں بلا رہا ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت جس کا ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ اب تمہارے اندر یہ صفات آ گئی ہے نا، تو ان صفات کو اپنے اندر جذب کر لینا، اور اس کو ایسے جذب کرنا، اور پھر ان محفلوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف دوڑنا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دوڑو۔ کیسے دوڑو؟ ان ساتھیوں کو ڈھونڈو، ان محفلوں کو ڈھونڈو، ان جگہوں کو ڈھونڈو جو اللہ کے قریب کر دیں۔ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے وہ انسان کے لیے بہت پائیدار ہو جاتی ہے۔ تو ان لمحات کو، جو زندگی کے لمحات ہیں، اور یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا حادثہ جو کل ہمارے پاکستان میں ہوا، جس میں پوری امت شامل ہے، امت مسلمہ کا ہر فرد اس کے لیے دل سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سکون دے دے، اور ان کے پیچھے والوں کو صبر جمیل دے دے۔ تو ہماری زندگی کے بھی حادثات ہیں، ان میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ بس ان چیزوں کو لے کے آنا ہے۔ عید الفطر خوشی اور مسرتوں کا موقع ہمارے آگے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا، تو ہم انشاءاللہ کل عید منائیں گے، لیکن اس عید کو بہتر سے بہترین منانا ہے، اور آپ سب کو اپنی روح کی غذا کے لیے ہمارے ساتھ تعاون رکھیں۔ المیزان آپ کے لیے بہت سارے پروگرام اناؤنس کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صادقین، متقین، اور اس کے بعد المنفقین، خرچ کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ محسنین، توابین، اور اللہ تعالیٰ قانتین اور صابرین،
یہ بہت بڑا لفظ ہے، صابرین ہم اسے کر دے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ آپ کا اور میرا ساتھ چلا رمضان ٹی وی کے اوپر، سب سے پہلے ہم رمضان ٹی وی والوں کے مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھا چڑھا کر اجر عظیم عطا کرے۔ آپ کی اور میری جو بھی ہم نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور ہمیں بہتر سے بہترین انسان بنا دے، بلکہ بہتر سے بہترین مسلم بنا دے، مسلمان بنا دے اور تابعدار بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا، اللہ جو کوششیں کی بس تو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا، ہماری مغفرت کر، ہمیں عافیت میں رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔